السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رحمۃ اللہ بلوچ، اسلامی وظیفہ چینل۔ آج آپ لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے بارے بتاؤں گا۔ آج سنیے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلا صاحبزادہ خاتون جنت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کے لیے حضرت ابو بکر اور حضرت سیدنا عمر بن فاروق نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابوں کو یہی جواب دیا کہ مجھے حکم الہی کا انتظار ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گفتگو کا موضوع تھا کہ ہمارے سمیت بے شمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دختر نیک سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نکاح کی خواہش تو ظاہر کیا، لیکن ہم میں سے کسی کو اس بارے میں مثبت جواب نہیں ملا۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گیا، لیکن وہ اپنے تندرستی کی وجہ سے خاموش ہے۔ ہمیں ان کا حوصلہ افزائی کرنا چاہیے تاکہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ نکاح کی خواہش کرے۔ چنانچہ یہ حضرت اس وقت حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ گھر تشریف لے گیا تو انہیں پتہ چل گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گیا ہوا ہے۔ جب یہ حضرت جگہ پہنچا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات پر قائل کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر لخت جگر رشتہ مانگنے کی یقین تو جانثار اشرفی بنا اور انہیں اپنے دختر رشتہ دیا۔ تو حضرت علی سیدنا رضی اللہ تعالیٰ ان کا اکابر صحابوں کی تحریک پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نکاح کی خواہش کی اظہار کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا اور آپ سے دریافت فرمایا کہ تمہاری پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ آپ نے عرض کیا، اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک ذرا موجود ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جاؤ اپنے ذرا فروخت کر دو اور اس سے جو رقم ملے گا میرے پاس آ جاؤ۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ ذرا مدینہ منورہ کے بازار چلا گیا تو آپ نے اپنے ذرا لے کر بازار کی کھڑا تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا گزرا وہاں سے ہوا۔ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے یہی کھڑا ہوا ہونے کی وجہ دریافت کیا تو آپ نے بتایا کہ میں یہاں اپنے ذرا فروخت کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذرا 400 درہم خرید لیا، پھر وہ ذرا آپ کو تحفہ دیا اور آپ نے واپس جا کر تمام ماجرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ کو اپنے دیکھ کر ان کی حق میں دعائے خیر اور ذرا رقم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کو دینے اور فرمایا، اس سے حضرت فاطمہ کے اور نکاح پڑھایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح تو خاتون جنت سیدنا فاطمہ زہرا پہلے ہجرت حضرت انس بن مالک رضی اللہ سے مروی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ کی جانب سے نکاح
پیغام سنایا تو آپ پر کفایت ظاہر ہوا اور نزول وہی وقت آیا تو پھر کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے بذات وحی کی مطلوب کیا کہ اپنے لاڈلہ بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ سے کرو۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجروں انصاروں منعقدو مسجد نبوی میں تشریف لائے۔ مہاجر انصاری ایک کثیر تعداد مسجد نبوی تشریف لایا اور حضور نبی اکرم سے اپنے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نکاح حضرت علی سے کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ خاندان کے بہترین شخص حضرت فاطمہ رضی اللہ کے رخصت کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی تشریف لے گیا۔ اپنے دختر سیدنا فاطمہ نے فرمایا، اے فاطمہ، میں تمہاری شادی خاندان کے سب سے بہترین شخص سے کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا، جوڑے کو دعا دیا اور فرمایا انہوں نے ان دونوں میں محبت پیدا فرمائے، انہیں ان کی اولاد برکت عطا فرمائے، ان کی خوش نصیب بنائے، ان پر اپنے رحمتوں نازل فرمائے اور ان کی اولادوں کو ترقی پاکیزہ فرمائے۔ ہم نے اپنے رب کی وعدہ رمضان میں بدر کے مکان پر باطل کا پہلے محاصرہ پیش آیا۔ بدر مدینہ منورہ سے اس میل سے فاصلہ پر واقع ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں ایک کنواں کی نام بدر سے اس گاؤں کا نام بدر مشہور ہوا۔ غزوہ بدر لشکر اسلام کی تعداد 313 تھے، جن کے پاس 13 اونٹ 3 گھوڑا تھا، جب کفار کی تعداد 1000 کے قریب تھا۔ ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی افراد موجود تھا۔ بدر کا محاصرہ اصل میں مہاجروں مکہ کے لیے سخت آزمائش تھا، کیونکہ ان کے باپ بھائی اولاد عزیز اقارب ان کے مقابلے میں تھا، لیکن ان مہاجروں نے اپنے خوش رشتوں کی بجائے اپنے دین اور مذہب اسلام کو ترجیح دیا۔ ان کے مقابلے میں غزوہ بدر کا آغاز اس وقت جنگی واحد صفحہ کے مطابق پہلے فرمایا۔ میدان جنگ میں کفار کی جانب سے عتیق بن اپنے بھائی ولید کے ساتھ میدان جنگ سے ان تینوں سے مقابلہ کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں انصاری نوجوانوں کو میدان جنگ میں اتارا۔ جب ان انصاریوں کو دیکھا تو اس نے للکار کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ بے مقابلہ ہماری بھائیوں چاچا میدان جنگ میں بیس، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں انصاریوں کو واپس بلایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبیدہ بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ کو میدان میں بھیجا۔ تو حضرت عبیدہ بن عاصر رضی اللہ اس وقت صفا تھا اور ان کی عمر وقت قریبی 80 برس تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی جہاد سے سر اشارہ تھا۔ حضرت عبیدہ بن حارث نے مقابلہ سے حضرت سیدنا علی کے مقابلے ولید سے ہوا۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ کا مقابلہ
शोबा से हुआ। हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा ने हज़रत सैयदना अली रज़ा से फरमाया, यही मैं अपने मुकाबले की गर्दन उड़ा देंगे। हज़रत उबैद बिन हारिस बिन रबिया के दरमियान गुस्सा और रतबा फाड़ से करता। हज़रत सैयदना अली रज़ा ने जब देखा उनका फैसला नहीं हो रहे थे तो आपने आगे बढ़कर गर्दन की अड़े से, जिसकी बाद बाकायदा अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर के इस्लाम लश्कर मदद फरमाया। लश्कर इस्लाम ने कुफ़ार के लश्कर को शिकस्त पाश से दोचार किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का इख्तिताम पर कुफ़ार की लाशों के पास खड़ा होकर उनको एक एक पुकारना शुरू किया। फरमाया, क्या तुम लोग ने अपने रब का वादा सच्चा नहीं पाया? हमने तो अपने रब का वादा को बहकल ठीक सच्चा पाया। ये अच्छा लगा मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।